نیکسٹ ہے جی فرحان سلیم ملتان سے. وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف نے طیب اردگان، او خدا، ان لوگوں کو تو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ طیب اردگان جیسے بندے کا نام لے سکیں. اے تم لوگ جن کے جوتے پالش کرتے ہو اس کے ساتھ کیا مقابلہ. بیسیکلی ایک اور بات میں آپ کو بتا، مطلب بندے کو غصہ چڑھتا ہے. ترکوں کی اور ہماری تاریخ کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے؟ ترک نے تو یہاں حکومت کی ہوئی ہے، لوگوں کو نہیں پتا. ایک دفعہ شہری رحمان نے بنگی ماری تھی، عمران نے کہہ دیا تھا کہ ترکوں نے، تو اس نے مذاق یہ تو مغل تھے. اس جاہل خاتون کو یہ نہیں پتا تھا کہ مغل ترک ہیں. ظہیر الدین بابر کی جو توسکے بابری ہے وہ توسکے بابری نہیں ہے، وہ ہے وقائے بابر. وہ ترکی زبان میں اوریجنلی لکھی گئی تھی. اکبر نے یہ ٹاسک دیا عبد الرحیم خان خانہ کو، اپنے چہیتے کو، بیرم خان کے بیٹے کو، کہ اس کا فارسی میں ترجمہ کرو. یہاں چونکہ اس زمانے میں جیسے آج کل انگریزی کا فیشن تھا، فارسی کا تھا. چونکہ مغلوں کی درباری زبان فارسی تھی، گھروں میں وہ ترکی بولتے تھے یار. تو تم تو ان کو محکوم رہے، ان کے ساتھ تو یہ پڑھتا گا، واہ خدا کا خوف کرو کہ تھے بسم اللہ کے تھے تر خدا کا خوف کرو. کہاں طیب اردگان اور کہاں ترک. میں تو صرف یہ نواز شریف کا تو اس کے ساتھ نام لینا جرم ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی میں آگے جا رہا ہوں. ہم پاکستانیوں کا مقابلہ کر رہے ہو ترکوں سے. عقل کو ہاتھ مارو، ان پڑھ لوگ ہو تم. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جتنا مسلمان ہے وہ ترک نہیں ہے، وہ عرب نہیں ہے. یہ بہت تھوڑے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں. یہ لوکل جو غریب غربا دلت ملت شودر جو بڑی جو بالکل اسی طرح جب انگریز آئے تو بہت سے غریب غربا نے جو لوکل تھے بیچارے محروم پسماندہ، انہوں نے عیسائیت قبول کی. پہلے کہاں تھی وہ؟ اسی طرح یہاں کے بے شمار جسے کہتے ہیں نا پیسو وائسز، کے ایل گابائی کے نا، یہ وہ پیسو وائسز تھے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا مسلمان حکمران ہے تو چلو یار ہم اس دین کی طرف جاتے ہیں جو برابری کی بات کرتا ہے، فلانا ٹم کرنا. یہ دس از آور بیک گراؤنڈ. ہم ہی ماری جاتے ہو. وہ شہری رحمان، میں اس کو پڑھی لکھی سمجھتا تھا، مذاق اڑایا اس نے عمران کا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ ترکوں کی حکومت، ترکوں کی تھی. اور بتاؤں کون کون ترک تھا؟ ان پڑھ. تو یہ بہرحال نواز شریف کا یہ جو ہے طیب اردوان اور فلانا جیسے بہتر لیڈر ہیں، کوئی شرم ہے کرو یار. کوئی تو گپ بھی سائز کی مارو، اپنے سائز کی. کدھر سے ترک؟ تمہارا تو یہی نہیں پتا. کشمیر کا تو کوئی، ہم کشمیری ہونا تو کوئی بات نہیں. لاکھوں ہزاروں قسم کی ذاتیں، برادریاں، گوتے موتیں یہ یہاں اس ملک میں پائی جاتی ہیں. پنجاب میں، اس صوبے میں پنجابی ہونا تو کافی نہیں، اسے ایک قدم آگے جاؤ تو پھر پتہ لگتا ہے کون کیا ہے. کدھر آ گئے اٹھ کے یار ترکوں کا مقابلہ کرنے. اور پھر طیب اردو کہاں، وہ سبحان اللہ، وہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے، واردات میڈ آدمی نہیں ہے وہ. اور مجھے یہ بات سن کے مجھے یاد آ گیا، ایک ہمارے ہاں دو بڑے مشہور ایکٹر تھے، نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا. ایک سنگر بھی بہت مشہور تھا، اس کا نام تھا عنایت حسین بھٹی. وہ بہت بڑا، بہت پاپولر پنجابی زبان کا بیسیکلی سنگر تھا اور ایکٹر بھی تھا. اس کا جب بھائی، اس کا نام تھا کفایت حسین، اسے کیفی کہتے تھے، کیفی کے نام سے وہ ہیرو آیا. دونوں بھائیوں کا بڑا اچھا انہوں نے نا راج کیا فلم انڈسٹری پہ. خیر وہ عنایت حسین بھٹی کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کیفی شیفی سے اس کے عروج کے زمانے میں پوچھا گیا، چھوٹے بھائی سے انٹرویو ہوا، پی ٹی وی کا تھا، ظاہر ہے اس زمانے میں چینل تو ہوتے نہیں تھے. تو کسی نے کہا کہ جی آپ کے جو بڑے بھائی ہیں عنایت حسین بھٹی، آپ کا فیوریٹ اداکار کون ہے؟ انہیں کہا جی ویسے تو مارلن بلانڈو انہیں نام سنے ہیں، انہیں کوئی نہ دی طرح پڑھا تھا. تو دلیپ کمار صاحب جی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. لیکن پھر پاجی نے نا
کون؟ اناج سان پٹی. اچھا اس نے کہا سنگر. انہیں کہا جی وہ فرینک سناٹرا تے ایلوس پریسلے جڑے انہیں نام سنے ہوں گے کوئی دو چار. انہوں نے کہا جی رفیع صاحب نے تے ہمت کمار نے تے مہدی حسن نے تے فلان نے. لیکن پاجی تے پاجی تو یہی کیس ہے, یہ کیفی ہے ہر گل تے پاجی تے پاجی. پاجی تے پھر پاجی نے نا جی. چلو ایک محاورہ ہے کہ جی حکمران تو مائی باپ ہوتا ہے. بندہ پوچھے ہوئے اور بات سن, تجھے کبھی مریم کو یا اپنے کسی رشتہ دار یا بیٹوں کو کہنا پڑا میں نے تمہارے لیے یہ کیا؟ ان کو پتا ہو تو پٹھنے آئے انہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں, چونکہ جو کیا ہے ان کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا. اگر عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا, آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا. عوام مائی باپ ہوتے. کچھ سنا ہے کبھی کو مائی باپ کبھی کسی ماں نے جتایا ہو یا کبھی کسی باپ نے جتایا ہو؟ تم نے کیا کچھ نہیں ہے, اسی کا نتیجہ یہ ملک بھگت رہا ہے. یہ ساری اکانومی, میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میں کوئی ایم اے پولیٹیکل سائنس یا ایم اے اردو نہیں ہوں. تو آئی انڈرسٹینڈ جو بیسک اکانومی. یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے, یہ میں 20 بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے, نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے, نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. یہی حال خاندانوں کا ہے. یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ہی تلپٹ ہو گیا. ملک کو آپ نے گروی ڈالا ہوا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا مقروض ہے. مقروض کیا ہے؟ کیا مطلب ہے مقروض ہے؟ وہ گروی ہے. میں دیکھتا ہوں کون چھڑاتا ہے. اور یہ نہیں ہونا جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی اس ملک کے اقتصادی نظام میں بھی. میں ہمیشہ 2 لفظ استعمال کرتا ہوں, جوہری بنیادی تبدیلیوں کے بغیر وہ کرو گے تو بالکل ہو جائے گا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حیرت نہیں ہوگی, پھر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, میں نہیں جانتا.